بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قال الله تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر یوسف علیہ السلام پر اپنی ایک نعمت کا اظہار کیا ہے، اس انداز میں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، کہ جب وہ یوسف علیہ السلام اپنی پختہ عمر کو پہنچے، جوانی کی انتہا کو پہنچے، کہ جس عمر میں وہ مضبوط ہو چکے تھے، آتیناہ حکما وعلما، ہم نے ان کو حکمت بھی دی اور ان کو علم بھی دیا۔ کل آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اپنے پیغمبروں کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو علم اور حکمت سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم سے پہلے حکمت کو ذکر کیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کو جو نقصان سے بچانے والی صفت ہے وہ صرف علم نہیں ہے کہ علم آ جائے تو انسان زندگی میں دنیاوی امور ہوں چاہے اخروی امور ہوں، ان کو بجا لانے میں غلطی سے بچ جائے۔ یہ صرف علم نہیں ہے کہ اس کو بچائے، بلکہ سر فہرست اور بنیادی چیز جو انسان کو غلطیوں سے بچاتی ہے وہ حکمت ہے، کیونکہ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ اچھے وقت پر اچھا فیصلہ کرنا اور اچھے وقت پر اچھی بات کہنا، یا یوں کہیں کہ جس وقت جو بات کہنے کی ہے وہ اس وقت وہ بات کہنا، کہ جس وقت جو کام کرنے کا ہے اس وقت وہ کام بجا لانا، یہ حکمت ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ 3 طرح سے بندے کو دیتا ہے حکمت اور علم اس کے ساتھ ساتھ۔ ایک تو آپ کا انوائرمنٹ ایسا ہو، آپ کا ماحول ایسا ہو کہ آپ کے جو رفقا ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں وہ صاحب حکمت ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معاملات پر اپنی نظر کو گہرا رکھنا، یعنی معاملات کو آبزرو کرنا کہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ سے دعا کرنا۔ اب یہ چاہے انوائرمنٹ ہو، دوسرے نمبر پر چاہے معاملات کو آبزرو کرنا ہو، یا تیسرے نمبر پر اللہ سے دعا کرنا ہو کہ اللہ مجھے حکمت دے، یہ تینوں بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ آپ کو انوائرمنٹ بھی نصیب کرتا ہے اللہ تعالیٰ، آپ کو اللہ تعالیٰ صلاحیت دیتا ہے کہ آپ معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور مزید اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بھی توفیق دیتا ہے کہ آپ اس سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ مجھے میری رشد عطا کر، مجھے میری حکمت عطا کر۔ یہ سب اللہ دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کرائیٹیریا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو حکیم کیسے بناتا ہے۔ حکمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بندے کو علم کب دیتا ہے؟ وہ تب دیتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ جب وہ محسن بن جائے، جب وہ احسان کرنے والا بن جائے،
جیسا کہ اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یوسف کو حکمت اور علم دیا، اسی طرح ہم محسنین کے ساتھ اپنا سلوک روا رکھتے ہیں، اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کو چاہے انوائرمنٹ اچھا مل جائے، آپ کو اللہ تعالیٰ آبزرو کرنے کی صلاحیت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو مانگنے کی توفیق دے، یہ سب چیزیں اس وقت ملے گی جب بنیادی طور پر آپ کے اندر احسان کی صفت ہوگی، آپ محسن ہوں گے، آپ کے اندر احسان کی صفت ہوگی۔ محسن جو لفظ ہے یا احسان جو لفظ ہے، اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے کہ اچھائی، بلائی یا کسی چیز میں خوبصورتی۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ محسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھلائی کرنے والا ہو، چاہے اس کے ساتھ کوئی بندہ برائی کر رہا ہو یا بلائی کر رہا ہو۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے برا سلوک کیا ہے، آپ تب بھی اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں، اچھا سلوک رکھیں۔ آپ کے ساتھ اگر کسی نے بھلائی کی ہے تو آپ اس سے بڑھ کر بھلائی کا بدلہ دیں، یہ احسان کا مطلب ہے، یہ محسن ہونے کا مطلب ہے کہ ہر کسی کے ساتھ آپ کا ارادہ یہی ہو کہ آپ بھلائی کریں۔ آپ جہاں پہ بھی جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ خیر کی چابی بن کے رہیں کہ لوگوں کو آپ سے بھلائی ہی ملتی رہے، آپ سے کبھی بھی کسی کو شر نہ پہنچے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں پہ جائیں تو وہاں پہ خیر کے دروازے بند ہو جائیں، وہ شر کے دروازے کھل جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ وہ خیر کی چابی ہوتے ہیں اور شر کے تالے ہوتے ہیں، یعنی وہ جہاں بھی جاتے ہیں معاشرے میں ان سے خیر پھوٹتا ہے اور ان کے ذریعے معاشرے میں شر رک جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ شر کی چابیاں ہوتے ہیں اور خیر کے لیے تالے ہوتے ہیں، کہ جہاں بھی جاتے ہیں ان سے شر ہی پھیلتا ہے، لوگوں کو نقصان ہی پہنچتا ہے، اور جو بھلائی پہنچنے والی ہوتی ہے وہ اس کو بند کر دیتا ہے۔ تو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کی چابی بنایا ہے اور شر کے لیے اس کو تالا بنایا ہے، اور اس شخص کے لیے ہلاکت ہے کہ جس کو اللہ نے شر کی چابی بنایا ہے اور خیر کا تالا بنایا ہے۔ تو محسن کا بنیادی مطلب یہی ہے کہ آپ سے صرف بھلائی پھوٹتی رہے، لوگوں کو آپ سے نقصان نہ پہنچے، اگر بھلے سامنے والا آپ سے کیسا بھی روا رکھے، سلوک کیسا بھی برتاؤ کرے، آپ محسن ہوں، آپ احسان کرنے والے ہوں۔ اور دوسرا مزید اگر اس کے معنی کو ٹٹولیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق صحیح مسلم میں ہے کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان اس کو کہتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت اس انداز میں کرو کہ تم یہ امیجن کرو، یہ تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جب بھی کوئی عبادت کا کام ہو، نیکی کا کام ہو، اس تصور سے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ لیول تمہیں حاصل نہیں ہوتا تو کم از کم اتنا لیول تو تمہیں حاصل ہونا چاہیے تصور کا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب جب ان دو باتوں کو آپ آپس میں ملائیں گے، ایک یہ کہ ہر کسی سے بھلائی کرنا احسان کا مطلب ہے، اور دوسرا احسان کی جو ڈیفینیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ عبادت نیکی کا کام کریں تو یہ تصور ہو کہ یا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کمبینیشن ہے۔ جب یہ تصور حاصل ہوگا نا آپ کو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تب جا کر آپ جو بھی بھلائی کریں گے وہ اچھے سے کریں گے، جو بھی آپ کام کریں گے وہ اچھے سے کریں گے۔ کتنی ایسی نیکیاں ہوتی ہیں، کتنے ایسے بھلائی کے کام ہوتے ہیں ہم جان چھڑا کے کرتے ہیں، ہم جان چھڑا کے کرتے ہیں۔ مثلا کبھی کبھی نماز بھی ہم اچھے سے نہیں پڑھتے، کبھی کوئی ہمارے پاس مدد مانگنے کے لیے آ گیا، اس کے ساتھ بھی ہم جان چھڑانے والا معاملہ کرتے ہیں۔ کسی کے ساتھ کوئی خیرخواہی کرنی ہو وہ بھی جان چھڑا کے کرتے ہیں، حالانکہ بھلائی کر رہے ہیں، لیکن وہ اس لیول کی بھلائی نہیں ہے کہ جس لیول پر اللہ تعالیٰ یہ انعام دیتا ہے، حکمت اور علم دیتا ہے،
وہ محسن ایسے محسن نہیں ہوتے جو صرف عام بھلائی کرنے والے ہوں، بلکہ وہ ایسی بھلائی کرتے ہیں کہ ان کے تصور میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور ہوتا ہے تو وہ خود بخود جو بھی بھلائی کا کام کریں گے وہ پراپرلی اچھے سے کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ مثلا ایک بچہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، جب اس کے سامنے استاد موجود ہوتا ہے تو وہ اپنا سبق اچھے سے یاد کرتا ہے، پراپرلی اس کو ٹائم دیتا ہے، توجہ ہوتی ہے، اس کی کنسنٹریشن ہوتی ہے اور اچھے سے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس کی نظروں سے استاد چلا گیا تو اب وہ جان چھڑا کے پڑھے گا، وہ اپنی کلاس روم میں ہوگا، وہ جان چھڑا کے پڑھے گا۔ تو جب اس کے سامنے اس کے تصور میں استاد بیٹھا ہوا ہے تو وہ اپنا کام اچھا کر رہا ہے، جیسے ہی اس کا استاد چلا گیا تو وہ جان چھڑائے گا۔ تو بنیادی طور پر آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ محسنین کو یہ بدلہ دیتا ہے۔ محسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھلائی کرنے والا، اور بھلائی کیسی کرے کہ جب بھی وہ کوئی بھی عمل کرے، نیکی کا کام کرے، اس کے تصور میں اللہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے تصور میں اللہ ہوگا تو وہ نماز آپ کی اچھی ہوگی، پراپر نماز ہوگی۔ آپ کے پاس کوئی مدد مانگنے آئے گا، آپ کے تصور میں اللہ ہوگا کہ میں اس کے ساتھ مدد کیوں کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کو مجھے دکھانا ہے۔ اللہ کو تو دکھا سکتے ہیں نا، لوگوں کو دکھانے سے منع کیا گیا۔ تو اگر اللہ تصور میں ہوگا تو آپ کسی کی مدد بھی اچھے سے کریں گے، اپنی حتی الامکان کوشش کریں گے کہ کسی کا کام بن جائے، جان نہیں چھڑائیں گے۔ یہ محسن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں ہمیشہ بھلائی کے کام کریں، کسی کو آپ سے شر نہ پہنچے، اور وہ بھلائی کا کام بھی اس تصور سے کریں کہ یا تو آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور ہوگا تو یوں سمجھیں کہ گویا میرا استاد میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جو میرے کام سپرد کیا گیا ہے اس کی نگرانی میں کر رہا ہوں۔ اگر میں تھوڑا سا بھی 19-20 آگے پیچھے میں نے ڈنڈی ماری تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ موجود ہے۔ اگر یہ تصور اللہ کے بارے میں آیا تو یوں سمجھیں کہ یہ ایمان کی بہت ہائی لیول کی مٹھاس ہے، ہائی لیول کی مٹھاس ہے کہ جس کے تصور میں ہر وقت بھلائی جب وہ کرے، اس کے تصور میں اللہ آ جائے تو وہ کوئی بھی بھلائی عام بھلائی سمجھ کے نہیں کرے گا، بلکہ اس کو پراپرلی کرے گا۔ اور یوسف علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے۔ نمبر 1 کہ ان کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کتنا ہی برا سلوک کیا، آخر کار جب واپس اللہ تعالیٰ ان کو ان سے ملائے گا تب بھی وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، بلکہ کہیں گے کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لینے والا، اللہ تمہیں بھی معاف کرے، اللہ مجھے بھی معاف کرے۔ یہ محسن ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تصور میں اللہ ہی ہوتا ہے، کہ اس وقت یوسف علیہ السلام اللہ کا نام لے رہے ہیں نا کہ اللہ تمہیں معاف کرے اور مجھے بھی معاف کرے۔ تو کسی سے آپ کی طرف سے شر نہ پہنچے کسی کو، اور بھلائی آپ ایسی کریں کہ آپ کے تصور میں اللہ ہونا چاہیے۔ یہ احسان کا مطلب ہے۔ اور جب یہ درجہ کسی کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو حکمت سے بھی نوازے گا اور اللہ تعالیٰ علم سے بھی نوازے گا، اور وہ معاشرے میں ایک مشعل راہ ہوگا، ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی یہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اپنے گھر سے نکالا، باپ سے دور کیا، اور ان کے تصور میں یوسف تو ہیں ہی نہیں، یوسف نہیں ہیں، لیکن اتنی مشکلات سے اللہ تعالیٰ نے نکال کر ایک اچھی جگہ پہ یوسف کو ٹھکانہ دیا، عزیز مصر کے گھر میں، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو علم اور حکمت سے نوازا۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکی صورت ہے، بھلے ہی یہ کفار قریش آپ کو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں مکہ سے، لیکن ایک وقت آئے گا پھر سے یہ دن پھیریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی زمین میں ٹھکانہ دے گا جس طرح یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور اپنے کلام کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔